1160 سال قبل مسیح فدان بابل کے جنوب میں واقع ایک پرامن شہر۔ اے اشتار بزرگ، اس بچے کو شفا عطا کر، اس کی پریشان ماں کا دل شاد کر دے اور اس کی ماں کی پریشانی کو شادمانی میں بدل دے۔ اے میرے خدا، اس بچے کو شفا عطا کر۔ اس بچے کی ماں یہ عہد کرتی ہے کہ تیری بارگاہ تیرے حضور میں قیمتی نذرانے پیش کرے گی۔ میں نے اشتار عظیم سے تمہارے بچے کی زندگی کی دعا کی ہے، اس نے میری دعا سن لی۔ جاؤ اور اپنے بچے کی اس طرح تربیت کرو کہ وہ بڑا ہو کر اشتار کا پیروکار بنے۔ آپ کی اور اشتار عظیم کی بہت بہت مہربانی۔ اشتار مہربان پہ درود و سلام ہو، آپ کی بہت بہت مہربانی۔ میرا بچہ موت کے دہانے پر تھا، آپ نے اسے نئی زندگی بخشی۔ اشتار عظیم بزرگ اشتر کو سلامت رکھے، اشتر کی حفاظت فرمائے۔ یقیناً یہ بچہ بھی ہمارے بچے کی طرح شفا یاب ہو جائے گا۔ ہاں، اشتار مہربان اور قدرت مند ہے، یقیناً اسے بھی شفا دے گا۔ یقیناً ایسا ہی ہے۔ چلیں چلو چلیں۔ یہ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ تم لوگ جو خود مسجود ملائک ہو، اپنے ہی بنائے ہوئے خداؤں کے سامنے ماتھا ٹیکتے ہو۔ تمام کائنات انسان کی تابع ہے، پھر بھی تم ان بے جان پتھروں اور بتوں کے سامنے سر جھکاتے ہو۔ تم یہ سب باتیں اپنے تئیں کر رہے ہو اور بیکار میں ہمارے خداؤں کی توہین کر رہے ہو۔ میں خود سے یہ باتیں نہیں کہہ رہا ہوں، میں خدا کا نبی ہوں اور میری باتیں کلام الہی میں سے ہیں۔ یہ کتاب وہ آسمانی صحیفہ ہے جو میرے جد حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوا۔ میں ان کے دین کا پیروکار ہوں اور اس کتاب کی ترویج و تبلیغ پر مامور ہوں۔ میں خود سے کچھ نہیں کہہ رہا۔ اس آسمانی کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ تم ہمارے خداؤں کی توہین کرو۔ میں توہین نہیں کر رہا، صرف سوال کر رہا ہوں۔ اگر جانتے ہو تو جواب دو، اگر نہیں جانتے تو قبول کرو۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اشتار کی عبادت گاہ کے بت تمہارے خالق ہیں یا تمہاری مخلوق؟ تم لوگ اشتار کے حکم کے تابع ہو یا وہ تمہارے تابع ہے؟ اشتار تم پر حکم چلاتا ہے یا تم اس پر؟ اگر اشتار ایک کمزور و ناتواں پتھر ہے تو پھر اس نے کس طرح ہمارے بیٹے کو شفا بخشی؟ صحیح کہہ رہا ہے، ہم نے بھی دیکھا ہے۔ ہاں یہ ٹھیک کہتا ہے۔ اشتار نے اس کے بیٹے کو شفا دی، میں نے دیکھا ہے۔ وہ حکیم و دانا جس نے تمہاری آوازاری سنی، اسی نے تمہارے بچے کو شفا بخشی۔ تاکہ اشتار نے، تم نے اگرچہ غیر خدا سے لو لگائی اور غیر سے ہی مدد طلب کی، لیکن وہ جو تمام بندوں کے حالات سے واقف ہے، اس نے تمہاری حالت زار پر رحم کیا اور تمہارے بچے کو زندگی بخشی۔ تمہارے پاس بصارت تو ہے لیکن بصیرت نہیں۔ تم نے اشتار کو دیکھا لیکن حقیقی شفا دینے والے کو نہیں دیکھا۔ یعقوب کی باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم اپنے خداؤں کو چھوڑ کر
اس کے خدا کی عبادت کرے. کیوں؟ صحیح کہا نا؟ بھلا ہمارے خداؤں سے ہمیں کیا مل گیا جو تمہارا خدا دے گا؟ میں تم لوگوں کو خدا یکتا کی پرستش کی دعوت دے رہا ہوں، کائنات کی ہر شے سے بالا. ہم کیا جانے کہ تمہارا خدا باقی دیگر خداؤں سے بہتر و برتر ہے؟ کیا معلوم کہ تم اور تمہارا خدا معبد اشتار کے کاہنوں کی طرح سیم و زر جمع کرنے اور اپنے منافع کے اصول کی فکر میں نہیں ہو. سب جانتے ہیں کہ میں لابان کا غلہ چراتا ہوں اور میرے پاس اپنا ذاتی کچھ نہیں ہے. کیا میں نے اب تک آپ لوگوں سے اجرت طلب کی ہے؟ کیا اب تک سوائے محنت و مشقت کے کچھ اور کرتے دیکھا ہے؟ اگر بعد میں اجرت طلب کر لی تو؟ اب تک تمہارے پاس طاقت نہیں تھی، ورنہ تم بھی کاہنوں سے کچھ کم نہیں ہوتے. تم سب ایک جیسے ہو، صرف اپنے مفادات کی فکر میں رہتے ہو اور اپنے پیٹوں کو بھرنے اور خزانوں کے انبار جمع کرنے میں لگے رہتے ہو. تم حق بجانب ہو. تم نے اپنا اکلوتا بیمار بیٹا کھویا ہے اور کسی نے بھی تمہاری مدد نہیں کی، نہ ہی ایسٹر جادوگرنی نے اور نہ ہی معبود کے خدا اشتار نے. اگر تمام خداؤں سے بھی منہ موڑ لو تب بھی حق بجانب ہو. مجھے معبود کے عاجز خدا اشتار سے کوئی سروکار نہیں. میں تمہارے نادیدہ خدا کے بارے میں بات کر رہا ہوں. ہم نے ان بے جان پتھروں کے خداؤں سے کیا کچھ نہیں سہا، اب کسی اور خدا کے متحمل نہیں ہو سکتے. معبود کے کاہن آ گئے. یہاں سے جلدی نکلو. ہٹ جاؤ فارس، ہٹ جاؤ. اس طرف اسے چھوڑ دو. آخر اس نے کیا کیا ہے؟ اسے چھوڑ دو. جاؤ اسے پکڑو، بھاگنے نہ پائے. جاؤ. اگر حاکم لابان کے داماد نہ ہوتے تو تمہارے ساتھ وہ کرتا کہ. مجھے تم سے اور کاہنوں سے کوئی خوف نہیں. جاؤ یہاں سے اور مزید یعقوب کی کفر آمیز باتوں پر کان مت دھرو. کیا دکھائی نہیں دے رہا کہ یعقوب کی کفر آمیز باتوں کی وجہ سے فدان کو قحط کا سامنا ہے؟ چلو پہلے یہاں سے چلو، غضب نازل ہو جائے. چلو یہاں سے جلدی چلے. چلو چلیں. چلو جاؤ. چلو یہاں سے جلدی کرو. آ جاؤ تم بھی آ جاؤ. چلو بھائی تم بھی یہاں سے چلو. جلدی کرو. اگر جلد بارش نہیں برسی تو فدان کے لوگوں کی تمام فصلیں تباہ ہو جائیں گی. امید ہے کہ خدا جلد از جلد اس شہر پر باران رحمت نازل کرے گا. بابا یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ان لوگوں کی پرانی رسم ہے. ایسٹار کے دشمنوں کو نذر آتش کیا جاتا ہے، منجنیق کے ذریعے آگ میں جلانا. چھوڑ دو مجھے. آخر میرا گناہ کیا ہے؟ میں نے کیا کیا ہے؟ چھوڑ دو مجھے. تم ہی نگرانی کرو، میں دیکھتا ہوں کیا ہو رہا ہے. چھوڑو مجھے. میرا گناہ کیا ہے؟ میں نے کیا کیا ہے؟ چھوڑو مجھے. ہم پر رحم کرو. چھوڑ دو مجھے. چھوڑ دو مجھے. میرا گناہ کیا ہے؟ میں نے کیا کیا ہے؟ چھوڑو مجھے. چھوڑ دو مجھے. اسے چھوڑ دو. یعقوب چرواہا ہے، حاکم لابان کا بھانجا. کائن محترم ہم پر رحم کرے. فارس نے کچھ نہیں کیا. یہی سزا ہے. فدان کے لوگوں میری مدد کرو، میں بے گناہ ہوں. فارس کو سزا ملنی ہی چاہیے.
چھوڑ دو مجھے. آخر میرا گناہ کیا ہے؟ میں نے اپنے حق کا دفاع کیا ہے. فدان کے لوگ